السلام علیکم دوستوں، آج کی سٹوری ہمیں جہلم سے علی نے سینڈ کی ہے۔ علی کا کہنا ہے کہ وہ اور اس کا دوست جاوید اکثر اپنے کام کے سلسلہ میں دوسرے بڑے شہروں میں جاتے تھے۔ اگر کہیں دور جانا ہوتا تھا تو ہم اپنی گاڑی میں یا پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے تھے، اور اگر کہیں نزدیک جانا ہوتا تھا تو ہم اپنے موٹر بائک پر سفر کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہم رات کے وقت کھاریاں سے جہلم گھر موٹر بائک پر واپس آ رہے تھے کہ ہمیں ایک لنک روڈ پر مرغی ملی جو روڈ کے درمیان میں پڑی ہوئی تھی، جس کے پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ جسے میں نے اٹھانے سے انکار کیا تو جاوید نے کہا کہ نہیں، اسے کوئی اور جانور وغیرہ اٹھا لے گا، بہتر ہے کہ ہم اسے اٹھا کر گھر لے جائیں۔ میں نے ایک لمحہ سوچا کہ شاید یہ کسی گاڑی وغیرہ کے نیچے آ جائے یا پھر اس سے کوئی جانور وغیرہ اٹھا لے گا، تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مرغی اٹھا لی۔ جب ہم گھر پہنچے تو جاوید نے مجھے کہا کہ تم یہ مرغی لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وہ مرغی گھر لے آیا اور اسے ایک ڈربے میں بند کر دیا۔ جب میں صبح اٹھا اور اپنے کام وغیرہ سے فارغ ہوا تو میں نے اس ڈربے کو کھول کر دیکھا تو اس میں مرغی تھی ہی نہیں، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ جبکہ ڈربے کا دروازہ جیسے میں نے بند کیا تھا بالکل ویسے ہی بند تھا، لیکن ڈربے کے اندر سے مرغی غائب تھی۔ میں نے سارے گھر میں مرغی کو تلاش کیا، لیکن وہ مرغی کہیں بھی نہیں ملی۔ پھر کئی دنوں بعد میرے والے کمرے میں اس مرغی کے چاند ایک پنکھ اور خون ایک جگہ پڑا ہوا ملا۔ میں سمجھا کہ شاید اسے کسی بلی وغیرہ نے اٹھا کر کھا لیا ہوگا، لیکن پھر سوچتا تھا کہ کیسے اس چیز نے اس مرغی کو ڈربے سے نکالا ہوگا، تو میں اس بات کو لے کر بہت کنفیوز تھا۔ لیکن پھر ایک رات ہمارے گھر کے ایک کمرے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ جب میں اس کمرے میں دیکھنے گیا تو مجھے وہاں وہی مرغی نظر آئی، لیکن اس کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ کمرے میں چارپائیوں کے نیچے جا کر کہیں غائب ہو گئی۔ جب میں نے صبح اس کمرے کو اچھے طریقے سے دیکھا تو مجھے چارپائی کے نیچے پھر ایک جگہ خون پڑا ہوا نظر آیا۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا تھا۔ پھر یہ بات میں نے سب گھر والوں کو بتا دی کہ اس طرح میں ایک مرغی اٹھا لایا تھا۔ وہ ہمیں روڈ کے درمیان پڑی ہوئی ملی تھی اور اس کی ٹانگیں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اسے کوئی جانور وغیرہ اٹھا لے گا، تو ہم ہی اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ لیکن جب میں نے اسے گھر کے ڈربے میں بند کیا اور صبح جب دیکھا تو وہ مرغی ڈربے میں موجود ہی نہ تھی، جبکہ ڈربے کا دروازہ بالکل ویسے کا ویسا ہی بند تھا۔ اور اب پھر مجھے وہی مرغی گھر کے اس کمرے میں نظر آئی، لیکن اس مرتبہ اس کا سر نہیں تھا اور وہ سر کے بغیر ہی دوڑ رہی تھی۔ پھر وہ کمرے میں ہی غائب ہو گئی۔ جب گھر والوں نے یہ بات سنی تو وہ بہت ہی پریشان ہوئے اور مجھے ڈانٹا کہ تمہیں اسے اٹھا کر گھر نہیں لے آنا چاہیے تھا۔ پھر کچھ دن تو بالکل ٹھیک گزرے، لیکن اب کچھ ایسا ہو رہا تھا جو بالکل ناقابل یقین تھا کہ گھر میں روٹی کے تندور سے لے کر کھانے کے برتن تک اور کپڑوں سے لے کر سونے کے سرانوں تک ہماری ہر استعمال کی چیز پر بالکل ویسا ہی خون لگا ہوا ملتا تھا جیسے اس مرغی کا ہمارے کمرے میں پڑا ہوا ملا تھا۔ ان سب باتوں کو ہم چپ چاپ نوٹ کر رہے تھے، لیکن پھر ایک رات ہمارے اسٹور روم میں پرانے سامان کے ہلنے کی آواز آئی۔ جب میں یہ دیکھنے گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ ہمارے اسٹور روم میں ایک سرکٹی عورت کھڑی ہوئی تھی، جس کے مرغی کی طرح کے دو بڑے بڑے پر بھی تھے اور اس کے پورے جسم پر اسی مرغی کے پنکھ ہی پنکھ لگے ہوئے تھے کہ اس عورت کا جسم تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس عورت نے اپنے ہاتھوں میں وہی سرکٹی ہوئی مرغی بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ پھر گھر والوں نے مجھے اٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ اس کے بعد سے ہمارے گھر میں بہت سے ایسے ناقابل بیان واقعات پیش آئے۔ ایک دفعہ رات کے وقت امی پانی پینے کے لیے اٹھی، ہمارے گھر کی چھت کے اوپر ایک بہت بڑی عورت کھڑی ہوئی تھی جس کا قد بہت بڑا تھا، جیسے کوئی 10-15 منزلہ عمارت ہو۔ امی کی ایک چیخ نکلی جس سے ہم سب گھر والے جاگ گئے۔ پھر وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس واقعے کی اگلی رات ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ ہمارے گھر کے سارے کمروں میں کسی کے دوڑنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر جب ہم صبح اٹھے ہمارے سارے کمروں میں بہت سارا گوشت بکھرا ہوا
پڑا تھا، اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی جانور کا گوشت نہیں بلکہ کسی انسان کا گوشت ہے، جیسے اس میں انسان کے بازو، ران اور پنڈلی کا گوشت شامل ہو۔ اس گوشت کو ہم نے اکٹھا کیا اور ایک نہر میں پھینک کر آ گئے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ میرا چھوٹا بھائی زنیر اپنا ہوم ورک گھر کی چھت پر بیٹھ کر رہا تھا، جسے کسی چیز نے چھت سے نیچے دھکا دیا اور وہ نیچے گرا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ جب ہم ان واقعات سے بہت تنگ آ گئے تو ہم نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ہمیں کسی نے ایک عالم دین کا بتایا جو دم وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے جب وہاں دم کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا تو ہمارے گھر میں بچوں، بڑوں اور بزرگوں کی بہت سی آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے وہ آہو فغاں کر رہے تھے کہ انہیں کچھ نہ کہا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ ان عالم صاحب نے کہا کہ آپ جو مرغی گھر میں اٹھا کر لے آئے تھے، دراصل وہ کسی نے اپنے اوپر سے جادو کا اتارا کر کے روڈ پر پھینکی تھی، جسے تم اٹھا کر اپنے گھر لے آئے تھے، اور وہ کوئی عام جادو بھی نہیں تھا بلکہ کالا جادو تھا، جسے ایک انسانی بچے کی بلی کے ذریعے کسی کے اوپر کیا گیا تھا۔ اس وقت کم و بیش 100 جنات، جسے جنات کی چھیڑ بھی کہا جاتا ہے، تمہارے گھر میں رہ رہی ہیں۔ پھر وہ عالم صاحب تقریباً 1.5 ماہ مختلف وقت میں ہمارے گھر کچھ عمل کرنے آتے رہے، اور اس طرح ہماری اس آفت سے جان چھوٹ گئی۔ یہ تھی میری ایک سٹوری جسے میں نے چاہا کہ آپ سے میں ضرور شیئر کروں۔ ولی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے جو اپنی سٹوری شیئر کی۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا ہارر انسیڈنٹ واقعہ ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور دوستو، اس طرح کی مزید ہارر سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔